رامین واصف سے ملنے کا پلان کرتی ہے اور وہ اس کے آفس میں آئے گی، اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے الگ میں ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آفس میں ہی ہو، جو بات کرنی ہے تم کر سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے نہیں، آفس میں تو صرف آفس کی باتیں ہوتی ہیں، میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں تو میں تم سے ملوں گی اور تمہیں وہاں پر آنا ہوگا۔ لیکن وہ اس کی بات کو ہاتھ سمجھتا نہیں ہے اور اس کو ہاں کر دیتا ہے، اور وہیں پر رامین اس کو بلاتی ہے اور وہاں پر وہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کچھ الگ ہی ماحول ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا کوئی فنکشن ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ کیا بات ہے؟ اب بتاؤ گی مجھے؟ تو رامین اس کو کہتی ہے میرے دل میں جو بات ہے وہ میں تم سے ایک دفعہ پھر سے دہرانا چاہتی ہوں۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے، وہ اس کو بہت عجیب لگتا ہے اس کی حرکتیں، وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اور رامین اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے آج بھی بہت پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، میں چاہ کر بھی تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتی اور میں نہیں چاہتی تم میرے پیار کو ٹھکراؤ۔ اس بات سے واصف بہت حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے تم کس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اپنی بیوی سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب حرکتیں کروں گا؟ لیکن رامین تو اس کی جان چھوڑنے والی ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ چکی ہے۔ وہ کہتی ہے میں ہر صورت تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نہیں جانتے میں تمہیں تمہاری بیوی کے ساتھ کس طرح برداشت کرتی ہوں۔ بس اب تم سب کو چھوڑ دو، بس تم میرے ہو جاؤ، دیکھنا میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم اس کو بھول جاؤ گے۔ لیکن واصف ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے۔ تو وہیں دوسری طرف امبر کے فرسٹ آنے کی خوشی میں اسما اور فرت بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، یہ صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، یہ ہماری ہی بیٹی ہے، جتنی آپ کو خوشی ہے اتنی خوشی ہمیں بھی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں آپ اس کی اگلی پڑھائی کے لیے پریشان مت ہونا، ہم سب ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں جو کہ اس کے سارے اخراجات اٹھائیں گے۔ اس پر عذرا اتنی خوش ہوتی ہیں کہ خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے تم جیسی دیورانیاں ملی۔ اور وہ اسما اور فرد سے کہتی ہے کہ بس تم میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے ہمت دے اور میں یہ کام سب آسانی سے کر لوں اور جلد ہی ہم سب ساتھ ہوں گے۔ اور اسما اور فرد بھی یہی کہتی ہیں کہ عذرا بھابھی آپ کے بغیر تو گھر بالکل ویران لگ رہا ہے، اور جب آپ ہماری گھر آئیں گی تو پھر یہ گھر گھر لگے گا، ہمیں آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ بس اب اللہ تعالیٰ سب کچھ جلدی سے ٹھیک کر دیں اور ہمیں ہمارا سب کچھ واپس مل جائے اور ہم اسی گھر میں، اپنے پرانے گھر میں ہم سب اکٹھے مل کر رہیں۔ وہیں دوسری طرف فرد ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی ہے اور وہ اس کو اتنی بری خبر دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم پریگننٹ نہیں ہو سکتی، تم ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات فرد بالکل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کرتی ہے۔ وہیں اس کا شوہر اس کو تسلی دیتا ہے کہ ہم کسی اور ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، تم پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ اور وہ اس کو منع کر دیتا ہے کہ تم یہ بات گھر میں کسی سے بھی نہیں کرو گی، اب اس بات کو راز ہی رہنے دو، اب ہم کسی اور ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کب گھر والوں کو اس بارے میں بتانا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہے، لیکن وہ بیچاری اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ بیچاری اب کوئی اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتی ہی، اس کو کیا پتا اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو خیر آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی، تو اس پر آپ دیکھیں فرد کی زندگی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ رامین واصف سے ملنے کا پلان کرتی ہے اور وہ اس کے آفس میں آئے گی، اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے الگ میں ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آفس میں ہی ہو، جو بات کرنی ہے تم کر سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے نہیں، آفس میں تو صرف آفس کی باتیں ہوتی ہیں، میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں تو میں تم سے ملوں گی اور تمہیں وہاں پر آنا ہوگا۔ لیکن وہ اس کی بات کو ہاتھ سمجھتا نہیں ہے اور اس کو ہاں کر دیتا ہے، اور وہیں پر رامین اس کو بلاتی ہے اور وہاں پر وہ
جاتا ہے تو وہاں پر اس کو کچھ الگ ہی ماحول ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا کوئی فنکشن ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ کیا بات ہے؟ اب بتاؤ گی مجھے؟ تو رامن اس کو کہتی ہے میرے دل میں جو بات ہے وہ میں تم سے ایک دفعہ پھر سے دہرانا چاہتی ہوں۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ وہ اس کو بہت عجیب لگتا ہے اس کی حرکتیں۔ وہ سمجھ نہیں پاتا اور رامن اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے آج بھی بہت پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میں چاہ کر بھی تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتی اور میں نہیں چاہتی تم میرے پیار کو ٹھکراؤ۔ اس بات سے واصف بہت حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے تم کس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں، میں کسی کا شوہر ہوں، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اپنی بیوی سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب حرکتیں کروں گا؟ لیکن رامین تو اس کی جان چھوڑنے والی ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ چکی ہے۔ وہ کہتی ہے میں ہر صورت تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نہیں جانتے میں تمہیں تمہاری بیوی کے ساتھ کس طرح برداشت کرتی ہوں۔ بس اب تم سب کو چھوڑ دو، بس تم میرے ہو جاؤ۔ دیکھنا میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم اس کو بھول جاؤ گے۔ لیکن واصف ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے۔ تو وہیں دوسری طرف امبر کے فرسٹ آنے کی خوشی میں اسما اور فرت بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ یہ صرف آپ کی بیٹی ہی نہیں، یہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ جتنی آپ کو خوشی ہے اتنی خوشی ہمیں بھی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں آپ اس کی اگلی پڑھائی کے لیے پریشان مت ہونا، ہم سب ہیں اور آپ کے بھائی بھی ہیں جو کہ اس کے سارے اخراجات اٹھائیں گے۔ اس پر عذرا اتنی خوش ہوتی ہیں کہ خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے تم جیسی دیورانیاں ملی۔ اور وہ اسما اور فرد سے کہتی ہے کہ بس تم میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے ہمت دے اور میں یہ کام سب آسانی سے کر لوں اور جلد ہی ہم سب ساتھ ہوں گے۔ اور اسما اور فرد بھی یہی کہتی ہیں کہ عذرا بھابھی آپ کے بغیر تو گھر بالکل ویران لگ رہا ہے، اور جب آپ ہماری گھر آئیں گی تو پھر یہ گھر گھر لگے گا۔ ہمیں آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ بس اب اللہ تعالیٰ سب کچھ جلدی سے ٹھیک کر دیں اور ہمیں ہمارا سب کچھ واپس مل جائے اور ہم اسی گھر میں، اپنے پرانے گھر میں ہم سب اکٹھے مل کر رہیں۔ وہیں دوسری طرف فرد ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتی ہے اور وہ اس کو اتنی بری خبر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تم پریگننٹ نہیں ہو سکتی، تم ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات فرد بالکل ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کرتی ہے۔ وہیں اس کا شوہر اس کو تسلی دیتا ہے کہ ہم کسی اور ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، تم پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ اور وہ اس کو منع کر دیتا ہے کہ تم یہ بات گھر میں کسی سے بھی نہیں کرو گی، اب اس بات کو راز ہی رہنے دو۔ اب ہم کسی اور ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کب گھر والوں کو اس بارے میں بتانا ہے۔ تو وہ اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہے، لیکن وہ بیچاری اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ بیچاری اب کوئی اور صدمہ برداشت نہیں کر سکتی ہی۔ اس کو کیا پتا اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو خیر آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہوگی، تو اس پر آپ دیکھیں فرد کی زندگی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔